آج بلدیہ ٹاؤن کے علاقہ D3 میں صابری مسجد اور باب الاسلام مسجد کے قریبی علاقے کے اندر عرصہ دراز سے مقیم کرسچن آبادی میں مبینہ طور پر ایک واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ کہ وہاں کی کچھ دکانوں کو اور کچھ اسٹورز کو پاکستان پوسٹ کے ذریعے کسی بندے نے کچھ لیٹر بھیجے ہیں۔ وہاں کے مقامی دکانداروں نے جب وہ لیٹر کھولے تو اس میں قرآن کریم کے نذر آتش کیے گئے اور پھاڑے گئے کچھ اوراق ملے۔ وہاں کے ان مسلمان دکانداروں نے جب اس کی تحقیق کی اور اس سلسلے میں معلومات کی تو پتہ یہ چلا کہ جو بندہ یہ لیٹر بھیجنے والا ہے، پولیس نے مقامی طور پر پہنچ کر آخر تک تحقیق کی جب کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ کراچی کے علاقے صدر کے کسی پوسٹ آفس سے یہ لیٹر پوسٹ کیے گئے ہیں۔ اب یہاں عوام الناس کا اشتعال میں آنا ایک فطری امر تھا، کیونکہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی توہین ادنا درجے کی اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً کوئی ایک ادنا درجے کا گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی ذرہ برابر کمپرومائز اور برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب کلمہ گو ایمان رکھنے والے مسلمانوں کے حقیقی مؤثر دینی جذبات ہیں، اور ظاہر ہے اس پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں رہا، وہ چاہے کسی بھی محکمے سے یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی مسلمان ہو۔ چنانچہ عوام کا اشتعال کے اندر آنا ایک فطری امر تھا، لیکن میں اس موقع پر رینجر کو اور سندھ پولیس کو باقاعدہ تحسین کے ساتھ اس بات پر انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل سے کام لیا، حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس جتھے اور اشتعال کے باوجود وہ ساتھ ساتھ تحقیق بھی کرتے رہے اور امن قائم رکھنے کے لیے کوشاں بھی رہے، اور اسی تحقیق کے نتیجے میں پتہ یہ چلا کہ یہ ایک گہری سازش تھی اور بلدیہ ٹاؤن کے امن کو خراب کرنے کی سازش تھی، مسیحی برادری اور اہل محلہ مسلمان برادران اسلام کے درمیان میں فساد اور لڑائی پیدا کرنے کی سازش تھی۔ اور اس سلسلے میں چند تھوڑی سی باتیں بتا دوں، وہ لیٹر بھیجنے والا جس نام سے لیٹر بھیج رہا ہے وہ 1 سال پہلے مر چکا ہے، مبینہ طور پر ان کا نام جاوید رکھا گیا ہے۔ انہوں نے نادرا اور باقی تمام جگہوں سے جب ڈیٹا نکالا تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی نکل آیا، وہ لیٹر بھیجنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، وہ پہلے سے مر چکا ہے۔ اگلی بات، لیٹر کے اندر وہ 2 افراد یعنی اپنے ہی مبینہ طور پر جو اپنا نام لکھ رہا ہے وہ اپنے ہی گھر کے 2 بیٹوں اور اپنی بیوی کی تصویر بھی بھیج رہا ہے۔ تو کیا کوئی گستاخی کرنے والا اس طرح سے کر سکتا ہے کہ آؤ اور آ کر کے مجھے پکڑو اور میرے گھر والوں کو آ کر کے پکڑ کر کے مارو؟ اندازہ یہ ہوتا ہے، اور ابھی SSP صاحب نے ہمیں یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کی پوری نمائندہ قیادت، مذہبی، سماجی، فلاحی، سیاسی، ان کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے، اور جو قطعی قرائن سے بھی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے امن کو خراب کرنے کی، اشتعال انگیزی کی، حالات کو خراب کرنے کی ایک گہری سازش تھی، اور اس سازش پر بھی یہاں تمام مسالک کے بیٹھے ہوئے علماء کرام نے ایک متفقہ ڈیمانڈ کی ہے، اور وہ ڈیمانڈ یہ ہے: امن عزیز ہے مگر قرآن کا تقدس اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس اس سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کوئی مسلمان اس پر ادنا درجے کا سمجھوتا اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا ہم نے مشترکہ طور پر ڈیمانڈ اور مطالبہ یہ رکھا کہ وہ جو صدر کے علاقے میں پوسٹ آفس کے ذریعے سے جس بندے نے یہ 5 لیٹر کم و بیش پوسٹ کیے ہیں، CCTV کیمراز کے ذریعے سے اس بندے کا پتہ نکالا جائے، اس بندے کی تحقیق کی جائے، اور اس کے لیے 1 دن 2 دن جتنا ٹائم لگتا ہے وہ لگے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے نے یہ پوسٹ کیا ہے اس مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اسے سزا دی جائے، اور پوری مکمل منصفانہ تحقیق اس انداز کے اندر کی جائے کہ اس تحقیق کے نتیجے میں مجرم چھوٹنے نہ پائے اور بے قصور افراد کو ادنا درجے کی اذیت و تکلیف نہ پہنچے۔